میرے بندو میری بندیو ہوش 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 میں آؤ، تمہارا رب سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے۔ رات کی تہجد پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، رات کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہوٹلوں کی محفلیں بھی اس کے سامنے، مصلے کی آہیں اور آنسو بھی اس کے سامنے، قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے اور گانے کی لے بھی سنتا ہے، قرآن کی تلاوت پر بہتے ہوئے آنسو بکتا ہے اور ناچ گانے پر تھرکتے ہوئے بدن بھی دیکھتا ہے۔ ایک دن اللہ آئے گا اور اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ۔ جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے، جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، جیدار بھی مر جائیں گے، بے جان بھی مر جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، واذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹے، واذا البحار فجرت، سمندر ابل پڑے، واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی، واذا الارض مدت، زمین پھیلتی چلی گئی، والقت ما فیہا وتخلت، اندر کا باہر، باہر کا اندر، اور واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریزہ ریزہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے گئے، اور ساری کائنات پر اللہ نے حکم دے دیا موت دے دو۔ ایسا یہی وقت ہوگا قیامت کا، جب قیامت آئے گی، اسی وقت میں وہ ایک دن چھپا ہوا ہے، ایسے ہی سورج نکلے گا، ایسے ہی رات گزشتہ ڈھلے گی، اسی طرح بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے، مائیں چولہے گرم کر رہی ہوں گی، باپ دکانوں کو بھاگ رہے ہوں گے، منڈیوں کے تالے کھل رہے ہوں گے، زمینوں میں ہل چل رہے ہوں گے، گندم کا، کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج بکھیرا جا رہا ہوگا، ایوان شاہی سج رہے ہوں گے، گجرے بارات وہ دلہا اور دلہن کے لیے انتظار میں جمع ہو رہی ہوگی، اور ڈھولک اور ڈھول اور یہ سب کچھ ایک اسی طرح جو آج ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوگا، ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک آواز آئے گی۔ میرے نبی نے اتنا نقشہ کھینچا کہ دکاندار نے کپڑا کھولا ہوگا اور وہ میٹر یا گز کے ساتھ اس کو ناپ رہا ہوگا، اور ادھر گاہک نے بٹوا نکال کے جیب سے پیسے نکال کے ان کو گننا شروع کیا ہوگا، اور وہ ناپ کر کینچی ڈالے گا اور وہ پیسے آگے بڑھانے کے لیے ہاتھ آگے کرے گا، ایک دھماکہ ہوگا، وہ کینچی گر جائے گی، پیسے اڑ جائیں گے، جھاڑو گر جائیں گے، مائیں بچوں کو ناشتہ کروا رہی اسکول بھیجنے کے لیے، نوالے منہ میں جانے کی بجائے زمین پہ گر جائیں گے، اور بچیاں کوئی وردی پہن رہی ہے، کوئی پہن چکی ہے، کوئی بستہ اٹھا رہی ہے، کوئی اٹھا چکی ہے، بستے بکھر جائیں گے، آنچل اڑ جائیں گے، مائیں ناآشنا ہو جائیں گی، باپ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ہر انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی سے، ماں بیٹی سے، بیٹا ماں سے، میاں بیوی سے، بیوی خامن سے، دوست سے بھرے گھر چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے کہ چھتیں اوپر آ رہی ہیں، شیر دھاڑنا بھول جائیں گے، ہاتھی چنگھاڑنا بھول جائیں گے، بھیڑیے غرانا بھول جائیں گے، سانپ پھنکارنا بھول جائیں گے، عقاب جھپٹنا بھول جائیں گے، پانی اپنی روانی بھولے گا، پہاڑ اپنی سختی بھولے گا، پھول اپنا کھلنا بھولیں گے، اور مکین اپنے مکان بھول جائیں گے، بھاگیں گے، جنات سامنے آ جائیں، ابھی تو نظر نہیں آ رہے لیکن اس وقت سب سامنے آ جائیں گے، اور موت کا بے رحم پنجہ، بے رحم وار کو ادھر گرا، کو ادھر گرا، کو ادھر گرا، گھر ٹوٹے، آگ لگی، پہاڑ ریزہ ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت مر جائے گی، رونے والا کوئی نہ ہوگا، دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا، زمین کی دراڑوں میں غائب ہوتے چلے جائیں گے، پہلا آسمان
موت کے دھماکے سے اڑ جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان زیر و زبر۔ ملک الموت آج پسینے پسینے ہو رہا ہے، ہوتا نہیں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، پسینے پسینے ہو رہا ہے کہ آج کام بہت پڑ گیا ہے، سارے دنیا کی جانداروں کی جان نکالنی ہے۔ اور پھر میرا اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جاؤ، گریں گے۔ پھر اللہ کہے گا جبریل اور میکائیل مر جاؤ، تو اللہ کا عرش ان کی سفارش کرے گا، یا اللہ ان کو بچاؤ۔ تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ رہو، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ پھر جبریل اور میکائیل مریں گے، پھر اسرافیل مرے گا، پھر اوپر اللہ پوچھے گا کون باقی، تو کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ، لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ کہے گا، وہ ملک الموت کہے گا میرے مولا اوپر تو باقی، نیچے تیرا یہ غلام باقی۔ تو اللہ کہے گا مت، مر جا مر جا، تو بھی آج موت کا ذائقہ چکھ۔ ایک چیخ کے ساتھ ملک الموت مر جائے گا، یہ اس دنیا کا انجام ہے۔ مسلمان مرد ہو یا عورت، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ دیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے، ان کے سامنے منزل ہے، مسافر شب سے چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے، انہیں اپنی آخرت کے لیے زادرہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ساری کائنات کو موت دے کر کہے گا من کان لی شریکن فلیأت، کوئی ہے میرے مقابل تو آؤ، کوئی شریک لاؤ۔ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ ہائے ہائے۔ پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، حسن و جمال پہ نخرے دکھانے والے، مال دولت کے غرور میں کسی کو خاطر میں نہ لانے والے، کہاں چلے گئے؟ این ہم، کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ تو پھر میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو اور بندیو، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں بنایا، پھر میں نے اسی طرح تمہیں مار دیا، اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ ایک کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو آگ کے شعلوں میں جلنا ہے۔ نہ آگ میں جانے والے مر سکتے ہیں، نہ جنت میں جانے والے مر سکتے ہیں۔ اس وقت کا انتظار کرو، پھر وہ وقت آ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر سارے فیصل آباد کی زمین سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، پھر ان کو میدان محشر کی طرف کھینچا جائے گا۔ تین طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو سواریوں پہ چل کے جا رہے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو سر کے بل چل کے جا رہے ہوں گے۔ ملک شام سینٹر ہے روز محشر کا، یہاں سے ملک شام کوئی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ پاؤں پہ چل کے بھی جائیں تو چھالے پڑ جائیں، جو سر کے بل چل کے جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے ان کو پاؤں پہ چلایا وہی ان کو سر پہ چلائے گا۔ قبریں پھٹ رہی ہیں، کچھ لوگ نکلیں گے تو قرآن کہتا ہے وہ اٹھتے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ دوسرے کیا کہیں گے؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تم ہمارا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے نا،
بڑے آئے نیک پاک، بڑے آئے حاجی نمازی، بڑی آئی پردہ دار، بڑی آئی تسبیح پڑھنے والی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج دیکھو، آج وہی دن ہے جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے اور تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے۔ اور کچھ لوگ قبر سے نکلیں گے تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، ترو تازہ، حسین، جمیل، خوبصورت۔ کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، مسفرہ چمکتے ہوئے، ضاحکہ ہنستے ہوئے، مستبشرہ مستبشرہ۔ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کروں۔ میک اپ کے ساتھ چہرہ چمکایا جا سکتا ہے اور کھوکھلی مسکراہٹ کے ساتھ ہونٹوں کو سجایا جا سکتا ہے، لیکن جب اندر میں غم اترے ہوئے ہوں تو جس کی نظر باریک ہوتی ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مسکراتا چہرہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، پس پردہ تو غم نظر آ رہے ہیں۔ جس مرد عورت کے اندر میں خوشیاں اتر جائیں اور اندر سے وہ خوش ہو، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استبشار۔ بشرا ھذا یا بشرا ھذا غلام، جو یوسف علیہ السلام کے نکالنے والے نے نعرہ لگایا تھا، یا بشرا۔ جب خوشی اندر سے پھوٹتی ہے تو اس کو بشرا کہتے ہیں۔ اس اندر کی خوشی کے ساتھ جو چہرے پر کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت ہے مستبشرہ۔ تو میرا اللہ یوں بتا رہا ہے کہ میں ان کے چہرے کیسے بناؤں گا؟ مسفرہ، چمکتے ہوئے، حسن و جمال ایسا کہ آنکھ ٹک نہ سکے۔ اور کیسے ہوں گے؟ ضاحکہ، ہنستے ہوئے۔ اور کیسے ہوں گے؟ ان کے اندر سے خوشیاں پھوٹ پھوٹ کے ان کے روئیں روئیں سے وہ ایسے نظر آئیں گی جیسے برسات کی بارش چاروں طرف چھا جاتی ہے اور فضا کو گھیر لیتی ہے، اس طرح خوشیوں نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا۔ ان کے انداز ہی اور ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ۔ دوسرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے، یہاں میک اپ ہوتا ہے نا، سرخ سرخ چیزیں ملا کر ایک رنگ بنایا جاتا ہے، اور نافرمانوں کے لیے تارکول، آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ تارکول بچھائی جاتی ہے، لک جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان، وہ ان کے چہروں پر پینٹ کر دی جائے گی اور اس کے اوپر پھر مٹی مل دی جائے گی۔ قطرہ ترہقہا قطرہ، غبرہ ترہقہا قطرہ، تارکول کا پینٹ کر کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی تو اور زیادہ بدنما ہو جائیں گے، بدصورت ہو جائیں گے۔ جو عورت جتنا یہاں پردے کے ساتھ زندگی گزارے گی، جو لڑکی جتنی پردے کے ساتھ یہاں زندگی گزارے گی، قیامت کے دن اتنا ہی اس کا حسن چمکتا چلا جائے گا۔ جو جتنی یہاں پردے سے آزاد ہوگی، قیامت کے دن اتنا ہی اس کے اوپر تنگیوں کا اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یہ قبر سے نکلنے کا منظر ہے۔ آگے چلو تو اللہ تعالیٰ کسی کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے گا، اس کا پیپر سیدھے ہاتھ میں آئے گا، یہ کامیابی کی علامت۔ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر پڑھو۔ کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میں مر گیا، میرے ہاتھ میں یہ پیپر کیوں آ گیا۔ ارے موت آ جا مجھے ختم کر دے، پر موت مر گئی۔ موت آ نہیں سکتی، جس کے سیدھے ہاتھ میں ہے وہ نعرے لگا رہا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگو آ جاؤ آ جاؤ، دیکھو میں پاس ہو گیا، مجھے ڈگری مل گئی، جنت کی مل گئی، کامیابی کی مل گئی۔ تو لوگ اس سے کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا اللہ میرا حساب لے گا، میں اپنے پیپر کی تیاری کرتا رہا،
اوپر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، خوبصورت زندگی مبارک ہو. دیکھو میرے عزیزو، وہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں لوگ مر جاتے ہوں، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جاتا ہو، اور وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں جو غموں کی نظر ہو جائیں، اور وہ بھی کوئی گھر ہیں جنہیں چھوڑ کر لوگ جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے زیر زمین منو مٹی تلے جا کے سو جائیں. یہ سب کچھ ایسے ہی نظر کا فریب ہے. سمجھدار، عقل مند، بچہ بچی، مرد عورت وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے.